ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام غیر سیاسی ہے مگر غیر سنجیدہ نہیں، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پروگرام جو ہے وہ ہم سندھ کے متنازع گورنر کامران ٹیسوری پر کرنے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ کے ترقی پسند جماعت کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی اور خود کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک سیاسی جماعت نے عید الفطر کے فوری بعد جو ہے سندھ کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ آخر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ایسا کیا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سندھ کی تقسیم کی بات کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے سندھ کے ترقی پسندوں میں اور دھرتی سندھ سے اندھی اور بے پناہ محبت کرنے والوں میں ان کے خلاف ایک نفرت کی نہ رکنے والی لہر دوڑ چکی ہے؟ اسی وجہ سے جو ہے سندھ کے گورنر کو جو ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مصداق جو ہے وہ مشتاق سرکی کی خدمات حاصل کرنا پڑی تاکہ یہ سندھ کے بپرے ہوئے عوام کو وہ رام کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ مشتاق سرکی اور گورنر سندھ کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ اسی ویڈیو کا ایک مختصر سا حصہ سے ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلے آپ یہ سنیے، یہ دیکھیے کہ گورنر سندھ اور مشتاق سرکی کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سوری، ایک فیئر ہے سندھی قوم میں کہ آپ کو سبجیکٹ بنا کے یہ تاثر دے رہا ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا کے یا سازش ہو رہی ہے، سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش، ایسی تو کوئی زیر غور نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بالکل کھل کے بتاتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب بھی کوئی بات کرتی ہیں تو مکالمے کا تو ہر ایک کو اختیار ہے، لیکن جو آئینی حیثیت ہے قانون میں اس سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب خود سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ صوبہ بنانے کا اختیار آئین میں موجود ہے، اس پر اسمبلی میں بات ہوگی، اسمبلی کی جو اکثریت ہے وہ اس پہ ووٹ کرے گی، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ہم نے تو بحیثیت گورنر سندھ میں نے کبھی، میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ صوبہ بنے گا۔ ہاں، اگر میری جماعت کوئی بات کرتی ہے تو وہ سیاسی جماعت کا جواب سیاسی جماعت دے گی، ایوان میں فیصلہ ہوگا۔ بحیثیت گورنر سندھ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ جس وقت یہاں پہ کانفرنس ہوئی میں نے کوئی تقسیم کی بات نہیں کی۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہاں میں تقسیم کر رہا ہوں، اور وہ کیا کر رہا ہوں؟ لیپ ٹاپ، ہاں، راشن تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں میں پلاٹ تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں میں پیار اور محبت تقسیم کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کا ناجائز فائدہ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھائے گی تو اس کو جواب بھی دیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج میرے پاس آئے ہیں، مجھے پیار دیا ہے، محبت دی ہے، اور سرکی بھائی نے آ کے پہل کی، تو میں اس کا جواب محبت سے ہی دوں گا۔ اور میں سراہتا ہوں کہ آپ بے باک رپورٹنگ کرتے ہیں، مسائل کو اٹھاتے ہیں، حکومت کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں جو ڈر اور خوف سے بعض لوگ نہیں اٹھاتے، اور خمیازہ بھی بغلتے ہیں۔ 54 کیسز ہیں ان کے اوپر۔ تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار، اور آپ کے توسل سے یہ اپنے سندھی بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا پیار ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ سندھ کے گورنر ہمیشہ جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ گورنر کی پوزیشن ہمیشہ سمبولک ہوتی ہے، سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ آئین یہی کہتا ہے کہ گورنر صدر کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کے برعکس ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کو ہی گورنر بنایا جاتا ہے اور اسے ہی صدر بنایا جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی جو ہے سیاست سے لا تعلق شخص کو جو ہے نہ تو گورنر بنایا جاتا ہے اور نہ ہی صدر۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے معاشرے کا کوئی اور اہم ترین شخصیت کو جو ہے وہ یہ منصب دیا جائے۔ عموماً جو ہے وہ پارٹیوں سے ہی وابستگی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو اب یہ جو ویڈیو میں آپ نے سنا، مشتاق سرکی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اب ان پر 54 مقدمات کا ذکر خود موصوف کر رہے ہیں گورنر سندھ۔ اب گورنر سندھ جو ہے وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے۔ اب مقدمے صحیح ہے یا غلط ہیں، انہیں جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ نمائندگی کرنی ہے، اسٹیٹ کو انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 54 مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے ہیں سچائی کی پاداش میں، سچائی کی آواز بلند کرنے پر۔ یہ صدر کہہ رہے ہیں۔
اب یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کے منصب کے شایع نشان نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ 54 کے 54 مقدمات جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ محض سچ بولنے کی پاداش میں درج کیے گئے، تو پھر وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان مقدمات کے اندراج کرنے والے پولیس افسروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں کہ انہوں نے اتنے اچھے بے باک صحافی مشتاق سرکی کے خلاف یہ مقدمات درج کرنے کا گناہ یا جرم کیوں کیا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر انہیں یہ بیان یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بحیثیت گورنر کے، کیونکہ یہ انہیں زیب نہیں دیتا کہ اگر 54 مقدمات ہیں تو ظاہر اسٹیٹ نے درج کیے، آپ کو اس کی دفاع کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آپ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا کسی سیاسی جماعت کے کوئی بہت ہی ایکٹیو ممبر نہیں ہیں. تو یہ ویڈیو کا حصہ میں نے اس لیے لیا تھا کہ گورنر جو ہے وہ اس وقت بوکلائے ہوئے ہیں، اس وقت پریشان ہوئے ہیں. وہ بہت کچھ کہہ گئے ہیں اس اپنی ملاقات میں، اور سندھی بھائیوں کا جو ہے وہ دل جیتنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کس طریقے سے جو ہے وہ قادر مکسی کو رام کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ مشتاق سرکی کی خدمات حاصل کرنا پڑی. اب اس مقصد میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ کی ہے، ایک کوشش کی ہے جس سے ان کی گھبراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا اور غلط قدم اٹھایا. اب اسی سلسلے میں جو ہے میں نے ملک کے ممتاز صحافی اور سندھ کی سیاست پر بہت ہی گہری نظر رکھنے والے صحافی امداد سومر سے جب بات کی، ان سے جب میں نے اس پر سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا، وہ کس طریقے سے پھٹ پڑے گورنر سندھ کامران ٹسوری پر، وہ آپ خود انہی کی زبانی سنیے. حنیف صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب حسن ملتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف میرٹ، اس میں صلاحیت نہیں ہے، قدرت کی جانب سے یا کسی بھی سفارش پہ، کسی عہدے پہ یا کسی منزل پہ یا کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس عہدے کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، اس عہدے کے مطابق اس کو نزاکتیں آ جاتی ہیں اور اسی طرح ایکٹ کرتا ہے جس طرح اس عہدے کا تقاضا ہوتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کے گورنر کا عہدہ گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ایک مذاق اور مذاقے کا مثال بن گئی ہے. یہاں پر کوئی بہت ہی اچھے نیک نام قسم کے سیزنڈ پولیٹیشینز، آرمی کے ریٹائرڈ جنرل، ایئر مارشل بھی یہاں پر مقرر کیے گئے، لیکن چند نام ایسے ہیں جس نے اس عہدے کو بے توقیر کر دیا ہے، جن میں موجودہ گورنر کامران ٹسوری کا نام بھی شامل ہے. کامران ٹسوری صاحب کسی بھی طور پر ایک سیزنڈ پولیٹیشین، سیزنڈ سیاستدان، ایک میچور آدمی کے بجائے بالکل وہ ایسے گلی محلے کے غنڈے متعصب جو سندھ کی سب سے بڑی آبادی یعنی کہ سندھی آبادی سے بہت بڑا تعصب رکھتے ہیں اور اس طرح کی ہلڑ بازی اور اس طرح کے تعصب آمیز بیانات دینے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے، اٹینشن سیکنگ کے مرض میں مبتلا ہے. عملی طور پر سندھ کا جو گورنر ہاؤس ہے اس وقت MQM کا گڑھ ہے، جبکہ سندھ کا جو گورنر ہاؤس ہے یا گورنر کا جو عہدہ ہے وہ سندھ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہوتا ہے. جس طرح پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اس طرح گورنر کا کو بھی ہیڈ آف دی پروونس کہا جاتا ہے. لیکن موجودہ گورنر کامران ٹسوری صاحب، جس کا MQM کے ساتھ پتہ نہیں کب اور کہاں سے کس طرح کا کوئی تعلق ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے کراچی میں رہنے والے اردو بھائیوں کو، اردو بولنے والے سندھی بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے تعصب کا راستہ لیا اور بلا شرکت وغیرہ جو بدنامی اور جو خراب جو ان کی شہرت تھی عشرت العباد کی، اس عشرت العباد سے بھی اب یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. وہ اس چکر میں ہے کہ جو خرابیاں عشرت العباد نے پیدا کی، جو کرپشن، دہشت گردوں کی پناہ گاہ اس نے گورنر ہاؤس کو بنایا ہوا تھا، دوسرا 90 بنایا ہوا تھا، تو کامران ٹسوری ان سے آگے نکل جائے. کامران ٹسوری کی جو میرٹ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے،
سب کو پتہ ہے کہ ان کی میرٹ کیا ہے. کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے, معمولی درجے کے, دوسرے تیسرے درجے کے وہ ایک تاجر ہیں. ماضی میں وہ موٹر سائیکل کی چوری کے چھوٹے چھوٹے الزامات کے تحت بھی وہ جیل میں رہے. وہ ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ پہلے پیر پگاڑا صاحب جو ان سے پہلے کے پیر صاحب تھے ان کی خوشامد کرتے تھے, ان کے خوشامدی تھے. اس کے بعد یہ ارباب غلام رحیم کے خوشامدی رہے. مختلف سیاسی اور غیر سیاسی فوجی سرکل میں یہ بہت بڑے خوشامدی کے طور پر مشہور ہے. پتہ نہیں ان کی کون سی خوشامد, کون سی خدمات کے صلے میں ان کو گورنر بنایا گیا ہے. بہرحال یہ سندھ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. گورنر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا کراچی کے فیوچر کے حوالے سے, بدقسمتی سے وہ اس میں کراچی کے فیوچر نہیں بلکہ سندھ دھرتی کے مفادات کے خلاف وہاں پر بات ہوئی, اور سندھ دھرتی جو پاکستان کی خالق ہے اس کو تقسیم کرنے کی تعصب انگیز باتیں کی گئی. اور یہ سارا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سربراہی میں ہوا. اس کے بعد سندھ کی ایک سیاسی قوم پرست جماعت سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ جناب ڈاکٹر قادر مکسی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے عید کے بعد. اور ایک کراچی بیسڈ ایک سیاسی پارٹی ہے جو نوجوان وکلاء اور سوشل جو ورکر ہیں, بہت زبردست ان کا کراچی کی سطح پہ کام ہے, عوامی راج تحریک, ان کے سربراہ خلیل شاہ صاحب نے بھی اعلان کیا کہ وہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اس کے بعد گورنر صاحب ریٹریٹ کرتے ہیں, اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں, ڈرامے بازیاں اور مکاریاں شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں وہ عجیب عجیب قسم کے بیانات دے دیتے ہیں. قادر مکسی کے حوالے سے بھی, سندھ کے حوالے سے بھی, اپنے آپ کو سندھ کا بیٹا بھی کہلاتے ہیں منافقانہ انداز میں. حالانکہ قدرت نے ان کو ایک بڑا موقع دیا کہ وہ ایک اچھے طریقے سے ایکٹ کر سکتے ہیں. جہاں پر پیپلز پارٹی کی نااہلی, کرپشن عروج پر ہے تو گورنر اس میں بہت بہتر کردار ادا کر سکتا تھا. لیکن کامران ٹیسوری نے دوسرا راستہ چنا, بدنامی کا, خواری کا, تعصب کا اور غلط کاری کا. آپ نے خصوصی طور پہ پوچھا ہے, ہمارے جو صحافی ساتھی ہیں, دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں مشتاق سرکی صاحب, وہ گورنر صاحب سے ملے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, کیونکہ ان کا تعارف سیاست صحافت کے ساتھ ساتھ سرکی صاحب کا سوشل ایکٹیوسٹ کا بھی ہے. کوئی بھی سوشل ایکٹیوسٹ, سول سوسائٹی کا نمائندہ یا صحافی کسی بھی قوم, کسی بھی ملک, کسی بھی وطن اور کسی بھی صوبے اور کسی بھی سیکشن کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کا تعین وہ نہیں کر سکتا. یہ وہاں کی سیاسی پارٹیاں کر سکتی ہیں. پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, سندھ یونائٹڈ پارٹی کر سکتی ہے, سندھ ترقی پسند پارٹی کر سکتی ہے, مسلم لیگ نون کر سکتی ہے, تحریک انصاف کر سکتی ہے. کوئی ایک اکیلا فرد, اس کو یہ حق نہیں ہے, اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی سیاسی راہ کا تعین کرے. یہ مشتاق سرکی صاحب کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ گورنر کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو بالکل ایک غیر سیاسی طور پر سندھ کے جو معاملات ہیں, جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال سندھ میں عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ سیاستدان بنا ہوا ہے, جو سیاستدان ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے, جو صحافی ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے گٹکا ماوا کا کاروبار کرتا ہے اور منشیات فروشی میں ملوث ہے, جس طرح میرپور خاص میں یہ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو ایک عجیب طرح کا ماحول ہے. اس میں کم سے کم سندھ کے شہری, کراچی کے شہری, سندھ کے شہری اور پاکستان کے شہری کے طور پر اور ایک صحافی کے طور پر اور معاشرے کا ایک پڑھے لکھے فرد کے طور پر میں کم از کم یہ کہوں گا کہ کامران ٹیسوری کو جس نے بھی گورنر مقرر کیا ہے وہ اپنی رائے پہ رجوع کرے اور کم سے کم کوئی اچھی سوچ رکھنے والا, کوئی عزت دار آدمی اس کو گورنر کے عہدے پر تعینات کیا جائے. بہت شکریہ امداد سومرو صاحب. ناظرین, یہ تھے امداد سومرو. انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا, رہی صحیح کسر ساری کی ساری انہوں نے جوش خطابت میں نکال دی. اب یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے, ان کا اپنا ذاتی جو ہے ان کی تجربہ ہے, جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے. ضروری نہیں کہ میں اس سے متفق ہوں, ضروری نہیں کہ آپ بھی اس سے متفق ہو, ضروری نہیں کہ یہ ہمارا ادارہ بھی اس سے متفق ہو, لیکن یہ ان کے اپنے دل کی آواز تھی جو انہوں نے
بیان کر دی کامران ٹسوری سے متعلق، وہ کتنا صحیح ہے یہ فیصلہ تو آپ کریں گے۔ مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے تھے، موٹر سائیکل چوری میں گرفتار ہوئے تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں میں آنا جانا تھا، اور یہ واقعی ایک کویشچن مارک ہے کہ ان میں ایسی کیا خوبی نظر آئی مقتدر حلقوں کو، یا ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے یا کون سے سرخاب کے پر ان پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں اتنا اہم ترین منصب یعنی سندھ کا گورنر بنا دیا گیا۔ 4 سال سے وہ سندھ کے گورنر ہیں۔ گورنر تو پاکستان میں 3 اور بھی ہیں، لیکن 3 اور گورنروں کی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھیں اور ان کی دیکھیں تو آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ وہ کتنا ناک کی سیٹ پہ چلتے ہیں اور یہ کتنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ گورنر کم اور کسی سیاسی جماعت کے رہنما یا سربراہ زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور جو کچھ کہا امداد سومرو نے سابقہ گورنر عشرت العباد سے متعلق کہ انہوں نے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو 9-0 میں تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا، اور وہی سب کچھ جو ہے یہ موجودہ گورنر بھی کر رہے ہیں، بلکہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اس قسم کے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے، لیکن ہم بھی آئے دن ہمیں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام دوسری جماعت جو ان کی جس جماعت سے ان کی وابستگی ہے، انہی کے وفاقی وزراء جو ہے وہ آمد و رفت ان کی ہوتی ہے، اور ان کے پاس یہ کون سا فنڈ ہے، کہاں سے اتنا فنڈ ہے کہ یہ اتنے بڑے خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ڈیلا بھی جو ہے وہ سندھ حکومت سے نہیں لیتا ہوں، یہ سب کے سب میں اپنا خود خرچ کرتا ہوں۔ کہاں سے یہ پیسے آتے ہیں، کون اس کا آڈٹ کرے گا، آخر ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام سندھ کے حوالے سے کہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے سندھ کے عوام کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے۔ اگر یہ 28ویں ترمیم لائے یا 29ویں ترمیم لائے، کتنی بھی ترمیم لائے، اور اس کو اگر سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کریں گے تو یہاں پر پھر یقین خون کی ندیاں بہہ سکتی ہے۔ اتنا زیادہ غم و غصہ جو ہے وہ سندھ کے عوام میں سندھ کی تقسیم کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اس کے مظاہر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ صرف اور صرف دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے معاملے پر کس طریقے سے پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ بیدار ہو چکا تھا، اور پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ سر پر کفن باندھ کر جو ہے وہ باہر نکل آیا تھا کہ یہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں ہونے دیں گے دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے پر۔ اب جو قوم جو ہے وہ دریائے سندھ کی حفاظت کر سکتی ہے تو پھر وہ صوبہ سندھ کی حفاظت کیسے نہیں کر سکتی؟ وہ سر کٹوا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں لوگوں کو، خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ سندھ کا جو ہے وہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند جماعت کے سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی نے جو ہے وہ کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ گورنر سندھ نے یہ بات کیسے کی گورنر ہوتے ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے استعمال کیا۔ ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤس کا عید الفطر کے بعد گھیراؤ کریں گے۔ اب یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ توپ کا گولہ ہے جو کہ سیدھا گورنر ہاؤس پر گرا ہے، جس کی وجہ سے گورنر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے سرپرستوں نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ اس مسئلے کو روکیں، یہ موت بن کر جو ہے وہ آپ کی جانب بڑھ رہا ہے، اگر اس کو آپ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر آپ مزید سندھ کے گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل نہیں رہیں گے، آپ کو بحالت مجبوری تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مزاج جو ہے وہ پکڑا بھی تو کس کو پکڑا، جو ہے مشتاق سرکی کو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھے صحافی بھی ہیں اور بڑی ان کی جو ہے وہ سماجی حلقوں میں بڑی ان کی جو ہے وہ پذیرائی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انہیں بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے قادر مقصی کے مقابلے کا۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ قادر مقصی کو رام کر دیں گے، لیکن ہمیں انہیں رام کرنے کے کوئی ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ابھی تک ڈاکٹر قادر مقصی نے جو ہے وہ اپنی دھمکی جو ہے جو انہوں نے دی ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، انہوں نے ابھی تک اسے واپس نہیں لیا ہے۔ عید کے بعد جو ہے دمادم مست کلندر ہوگا، کراچی کی بھی ایک سیاسی جماعت ان کے ساتھ شامل ہے، عوامی راج پارٹی، وہ بھی شامل ہو کر جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ
کیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود امداد سومرو کی اپنی جو ان کی گفتگو, ان کا تو یہی دعویٰ ہے. دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہوتا ہے. گورنر سندھ اپنی ڈوبتی نیا کو جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں, یا کہ انہیں یہ ترقی پسند جو ہے وہ خاک و خاشاک کی طرف سے جو ہے وہ بہا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے, تاکہ آئندہ کسی گورنر کو سندھ کی تقسیم کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو, تصور بھی نہ کر سکے کہ وہ گورنر ہوتے ہوئے سندھ کی تقسیم کی بات کر سکتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو ہمارے ان پروگراموں میں جو ہم خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں, معلومات دیتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض ہو, تحفظات ہو کہ یہ اگر مگر اور اڑتی اڑاتی خبریں ہوتی ہیں, پجارن جی بھی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے سنا کے آتی ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں, حقیقت کا شائبہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو خدا را ہم سے رابطہ کریں. 416-857-3283 416-857-3283. ہم آپ کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے اور حقائق کو منظر عام پر لائیں گے اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.